فرمایا کہ مجذوبین میں عقل کو نہیں ہوتی، لیکن جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو بخوبی انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کاموں کے انجام دہی کے لیے سلامت حواس کافی ہے۔ ان مجذوبین کی حالت مشابہ بچوں کی ہے، جن میں حواس تو سلیم ہیں لیکن عقل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالکین مراتب میں مجذوبین سے افضل ہیں۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے مجذوبین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ مجذوبین کے بارے میں، مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو خوب نیکی کرتا رہے لیکن کسی موقع میں کوئی کمی بیشی کرنے سے اس کی عقل ختم ہو جائے اور پاگل ہو جائے۔ پہلے نیک رہا، پھر کوئی کام ایسا ہو گیا جس کا اثر عقل پر پڑ گیا اور عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن عقل کام نہیں کرتی۔ جیسے بچے ہوتے، 5 سال کا بچہ ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن عقل نہیں ہوتی۔ ان کے سپرد کچھ کام بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے فرشتوں کے اشاروں سے کام بنتے بگڑتے ہیں، حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں، ایسے ان کے اشارے سے بھی حکومتیں بنتی اور بگڑتی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ مجھے دکھائیے کیسے ان کے اشاروں سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ انہوں نے رکا لکھ دیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک موچی ہے، اس کو دکھاؤ، وہ ہے اس زمانے کا ابدال، اس کے اشارے سے حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں۔ اس کو لکھ لیا کہ اس کو تھوڑا سا دکھا دیں۔ اس نے جا کر رکا دے دیا تو وہ موچی تھا، سارا کمرہ بھرا ہوا تھا چمڑے سے، جوتوں سے، چیزوں سے۔ تو اس نے کیا کیا، سب چیزیں اکٹھی کر کے ایک بستر بنایا اور وہ کندھے پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں انگریزی فوج اس زمانے میں آئی ہوئی تھی، سپہ سالار نے بگل بجایا کہ چلو 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 چلنا۔ تھوڑی دیر کھا رہا، پھر اس نے دھک سے بستر نیچے پھینک دیا، چیزیں پھر پھیلا دی، پھر دوبارہ بگل بجا کہ نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سارا اکٹھا کر کے کندھے پہ رکھ دیا، کھڑا ہو گیا، پھر بگل بجا کہ چلو 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 چلو، پھر نیچے گرا دیا، پھر بگل بجا کہ نہیں جانا نہیں جانا۔ عجیب بات، اس کے اشاروں سے اس کو اشاروں سے فوج چلتی ہے اور ٹھہرتی۔ ایسی ایک آدمی کو بتایا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج کل جو نظام بڑا بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو آج کل کا ابدال ہے وہ بڑا سست قسم کا آدمی ہے، بہت سست ہے، نرم ہے، کسی کو سختی نہیں کرتا۔ کہا کون؟ آج جامع مسجد کی سیڑھیوں میں ایک آدمی سبزی بیچ رہا ہے، وہ ہے ناظم۔ وہ چلا گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، خربوزوں کا ڈھیر تھا۔ کسی نے کہا کہ میں نے خربوزہ لینا ہے، کہا ہاں لے لو۔ کہا کہ میں چکھ کر دیکھوں گا، ہاں چکھ لو۔ ایک چکھا، تب ٹھیک ہے، دوسرا چکھ لو، ہاں چکھ لو۔ دوسرا چکھا، تیسرا چکھا، چوتھا چکھا، 20-30 خربوزے تھے، سب کاٹ کے رکھ دیے اور کہہ دیا کہ میں کوئی بھی نہیں لیتا، سب ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ واقعی یہ تو بڑا نرم آدمی ہے۔ پھر ایک دفعہ نظام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا، آج کل تو نظام بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، کون ہے آج کل ابدال یہاں کون ہے؟ کہا کہ ہاں دلی کے چاندنی چوک میں ایک چھوٹا بازار دکھتا ہے، بلی مارا کہتے ہیں، اس میں ایک سکا ہے پانی پلانے والا، مشکیزہ اس کے کندھے پر ہوتا ہے، وہ ہے آج کل ذمہ وار۔ یہ گیا اس کے پاس، کہا کہ ایک پیالہ پانی کا دے دو۔ اس نے کہا پہلے چھدام رکھو، چھدام سکا تھا چھوٹا سا، چھدام میرے ہاتھ کا رکھو پھر ملے گا۔ چھدام رکھ لیا، اسے پانی ڈالا، پانی گرا دیا، کہہ دیا کہ یہ صاف نہیں تھا اور دو، اور تماچا مارا زور سے منہ پر۔ میں نے ابھی کہا نہیں تھا کہ پہلے چھدام رکھو گے تو پانی ملے گا، تم نے رکھا کیوں نہیں؟ یہ بھاگا ہو۔ یہ وہاں سے بھاگا، بڑا سخت آدمی ہے، بڑا سخت آدمی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے، طبیعت کا اثر حکومت پر ہوتا ہے، نرم ہو تو نظام ٹھیک نہیں چلتا، سخت ہو تو نظام ٹھیک چلتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے انتظام ہے، کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن یہ ذرائع بنا رکھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام کراتے ہیں۔ یہ مجذوبین ہوتے ہیں، یہ مجذوبین ہوتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔